میرا نام شازیہ ہے اور یہ میرے ساتھ پیش آیا ایک خوفناک سچا واقعہ ہے جو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ میری شادی 20 برس میں ہو گئی تھی اور میرے شوہر کی ایک مناسب سی تنخواہ کی سرکاری نوکری تھی۔ ہم میاں بیوی شادی کے 5 مہینے بعد کچھ ذاتی معاملات کے باعث کرایہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے اور کافی لمبے عرصے تک اسی مکان میں رہائش پذیر رہے۔ ہماری تیسری بیٹی بہت لکی ثابت ہوئی اور ہم اپنا ذاتی مکان لینے کی حیثیت میں آ گئے، لیکن ایک محدود رقم کے پیش نظر ہم کوئی فلیٹ ہی خرید سکتے تھے۔ مکان خریدنے کی ہماری ابھی حیثیت نہیں تھی، چنانچہ روز ہی ہم کوئی نہ کوئی مکان فلیٹ دیکھتے پھرتے تھے، مگر میں فلیٹ کے حق میں نہ تھی۔ اللہ کے کرم سے موٹر سائیکل بھی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے ذکر کیا کہ موجودہ رقم کے مطابق ایک مکان دیکھا ہے، مگر وہ سناٹے کا علاقہ ہے، تمہیں دکھانا ہے۔ لہٰذا بچوں کو اسکول چھوڑ کر ہم دونوں مکان کی جانب نکلے۔ نارتھ کراچی سے کافی آگے سرجانی ٹاؤن نیا غیر آباد علاقہ تھا۔ سڑکیں چوڑی اور پختہ نئی بنی ہوئی تھیں۔ کافی آخر میں جا کر ایک لمبی سنسان سڑک تھی جس کے اطراف میں بہت سی جھاڑیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہی ایریا شروع ہوا۔ تیسری گلی میں وہ مکان تھا اور میں نے دیکھا کہ سب مکانات تعمیر شدہ تھے، مگر رہائش کے نام پر کل 3 گھر ہی آباد تھے۔ شور کے ایک مکان کے باہر بکری بندھی نظر آئی جس سے کسی کی رہائش ثابت ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ سے بہت ہی گنجان آباد علاقے میں رہی تھی۔ اتنی خاموشی اور سناٹا میرے دل کو بہت ہی بھایا۔ مکان بھی زبردست تھا، ذرا سی مرمت اسے دیکھنے لائق بنا دیتی۔ میں نے بے انتہا خوش ہو کر مکان خریدنے کا کہہ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں کاغذی کارروائی مکمل ہوئی اور ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے ہر کوئی سمجھانے پر تلا تھا کہ اتنی دور سنسان علاقے میں رہنا بہت ہی ناممکن ہے، مگر میری سمجھ میں بس اپنا نیا گھر تھا۔ میرا اور میری بیٹیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شفٹنگ کے کچھ دن تک میرے سسرال والے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ آ کر رہتا تھا اور پھر کبھی اکیلا پن نہیں لگا، مگر کب تک؟ بالآخر ہم اپنے گھر میں رہنے لگے۔ ایک کمرے کے مکان سے نکل کر 4 کمروں والے مکان نے مجھے بے انتہا مسرت بخشی تھی۔ میرے شوہر ہم سب کو فی الحال ایک کمرے میں ایک ساتھ ہی سونے کے لیے کہتے تھے۔ میں بھی ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر مجھے ہمیشہ سے نیند ذرا کم آتی ہے۔ ڈائجسٹ اور ناولز وغیرہ پڑھنا میرا روز کا معمول ہے، تو جب سب سو جاتے تو میں کمرے سے نکل کر پورے گھر میں گھومتی پھرتی، چائے بناتی اور چائے پیتے ہوئے الگ روم میں اپنی کتابیں پڑھتی تھی۔ مجھے سب کچھ ایک خوبصورت خواب معلوم ہوتا تھا۔ ایک روز اسی طرح میں اپنے منتخب کردہ بیڈ روم میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ میرے کمرے کے سامنے والی دیوار پر گیلری کا دروازہ تھا۔ گیلری سے بائیں طرف مڑ کر چھت تک جانے کی سیڑھیاں تھیں۔ پہلے گرل کا گیٹ لگا تھا اور پھر لکڑی کا۔ گرل کے گیٹ پر رات میں تالا لگتا تھا۔ اس رات میں تالا لگانا بھول گئی۔ میری نظر جب پڑی تو میں تالا لگانے اٹھی، مگر بہت تیز ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا ایک جھونکا میرے اندر تازگی اتار گیا۔ میں بند کرنے کے بجائے میں نے پورا گیٹ کھول دیا اور تازہ ہوا میں کھو سی گئی، اور تھوڑی دیر دروازہ کھلے چھوڑنے کا سوچ کر میں واپس اپنے چائے کا کپ اٹھانے مڑی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے بچے کی غمزدہ آواز میں سے سکنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر پلٹی۔ بالکل خاموشی اور تیز ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ نظر انداز کر کے میں نے واپس اپنی کتاب کا رخ کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر کپ اٹھایا۔ اچانک پھر سے کسی بچی کے سسکنے اور رونے کی آواز ابھری۔ یہ آواز پہلے سے زیادہ واضح اور دردناک تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ ابھری۔ مجھے لگا کہ کسی کی موجودگی ہے اور وہ یہیں مجھ سے ذرا فاصلے پر ہے۔ میں کھڑی ہوئی، ڈائجسٹ وہیں چھوڑا اور پلٹنے سے پہلے ہی ایک زوردار سسکی ابھری، بالکل میرے 1 فٹ کے فاصلے پر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 6 یا 7 سال کی بچی بہت زیادہ رونے کے بعد سسک رہی ہو، اور میرے اتنے قریب سے آواز آ رہی تھی۔
اور سننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے رابطہ کرنا مقصود ہو اس کا۔ ایک لمحے میں وہ وہاں سے یہاں آ گئی اور میں نے سوچا اگر مجھے نظر آ گئی تو اسی خیال کے ساتھ ہی میں لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی دیوار سے چپک کر پیچھے پیچھے کھسکتی کمرے سے جیسے تیسے نکلی۔ چائے کی پیالی زور سے زمین پر کسی نے دے ماری اور ڈائجسٹ بھی ہوا میں اڑ کر نیچے گرا۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی بچوں کے کمرے میں آ کر گر گئی۔ میرے ڈر کے مارے جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ میں نے شوہر کے پاؤں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ سنیں کوئی بچی رو رہی ہے۔ میری آواز جیسے گلے میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور ڈانٹ کر بولے، تم کیوں گھوم رہے ہو؟ اتنی رات گئے ہوگا کچھ نہ کچھ، اتنا غیر آباد علاقہ جو ہے، سو جاؤ۔ اس دن کے بعد سے میں نے راتوں کو اکیلے بیٹھنا چھوڑ دیا اور میں آج تک یہ واقعہ نہیں بھلا سکی، اور یہ احساس ہی خوف دلا دیتا ہے کہ اگر میں جواب دے دیتی تو اگر اس بچی کی روح یا وہ کوئی چڑیل جو بھی تھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی تو پھر میرا کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں کانپ جاتی ہوں۔